مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں نئے اسلامی سال کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک اہم انقلابی واقعہ ہے، جہاں سے غلبہ اسلام کی ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے. اسی لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کے مشورے سے اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کے لیے اس اہم واقعے کو بنیاد اور آغاز قرار دیا ہے. اور یہ واقعہ ہوئے تقریباً 1442 سال ہو چکے ہیں. یہ اہم واقعہ اپنے جلوہ میں ہمارے لیے کئی ایک اہم پیغامات رکھتا ہے. اس کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی گمبھیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہی مایوسیوں کے درمیان سے امید کی کرن نکالتا ہے. 13 سال کی جاں گسل زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ صحابہ کی، جن پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، بری طرح سے جنہیں ستایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی گئی. ظالموں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے. بروقت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا، تو لہٰذا یہ دعوت کا مرحلہ آپ کے لیے اقامت دین کے مرحلے میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا. یہ سب سے پہلا پیغام ہے ہجرت کا کہ حالات خواہ کتنے ہی مایوس کن ہو، ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہی مایوسیوں کے حالات میں سے امید کی کرن پیدا کرتا ہے. نمبر 2، حالات کی سنگینی اور حالات کی سختی میں انسان کو مؤثر تدابیر اختیار کرنا چاہیے. مؤثر تدابیر کے ساتھ ساتھ ٹھوس منصوبہ بندی اور بہترین پلاننگ کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو پہلے سے اشارے دے دیے تھے کہ ہمیں مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا. 3-4 ماہ قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنیوں کی تیاری شروع کر دی. 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کر انہوں نے بہت ہی مضبوط ان کو بنایا، اور پھر سفر میں اپنے ساتھ رکھا. 3 دن تک غار ثور میں آپ نے پناہ لی، اور مدینے کا رخ شمال کی طرف پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کا رخ کیا جو جنوب کی جہت میں پڑتا ہے، تاکہ جب کفار قریش آپ کی تلاش میں نکل کر آئیں تو وہ تھک ہار کر واپس ہو جائیں، پھر آپ اپنا سفر جاری رکھ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور اہل مکہ کی ساری امانتیں ان کے سپرد کر دی، اور شاہت الوجوہ کہہ کر مٹھی بھر مٹی ان ظالموں کے چہرے پر مارا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. غار ثور میں آپ نے اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر نے پناہ لی، اور پھر حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو اللہ کے رسول نے مخبر بنایا، جو دن بھر کفار قریش سے خبریں کلٹ کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات پہنچ کر اطلاع دیتے کہ کیا سازشیں وہاں پر آپ دونوں کے خلاف میں ہو رہی ہیں. اور عامر بن فہرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بکریاں چراتے ہوئے آتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے قدم کے نشانات مٹا دیے جائیں، اور پھر وہاں پہنچ کر وہ دودھ دہتے اور ان دونوں کو پلاتے. عبداللہ العریقی نامی ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
راستہ دکھانے کے لیے جو راستوں کا ماہر تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے پر لیا، اور پھر سمندری راستے سے بحر احمر کے ساحلی راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کی آپ نے کوشش فرمائی اور مدینہ آپ پہنچے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زیادہ سفر تیار کیا اور اپنے بیلٹ سے، اپنے ناڑے سے انہوں نے اس توشے کو باندھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو ایک سے توشہ باندھا اور ایک سے مشکیزہ باندھا، تو اسی لیے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ٹھوس منصوبہ بندی اور مؤثر تدابیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ہجرت کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر کامل توکل کرنا چاہیے۔ ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ انعام رکھے تو لوگ پھیل گئے۔ دشمن جب غار کے قریب پہنچ گئے، ان کے پیروں کی آہٹ سنائی دینے لگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم کو پا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کی سانس لی اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو یہ کلمات نکلے، لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر آپ پر سکینت نازل فرمائی، ایسے اپنے لشکروں کے ذریعے آپ کی نصرت اور تائید فرمائی جو تم کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کلمہ کفر کو نیچا اور کلمہ اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا۔ تو کامل توکل، کامل اعتماد اللہ کی ذات پر، یہ ہجرت کا تیسرا پیغام ہے۔ ہجرت کا چوتھا پیغام یہ ہے، ہمارے سامنے اپنا مقصد، اپنا مشن اور اپنا ویژن بالکل صاف اور واضح اور متعین ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بھی اسی 100 اونٹ کی لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ ان کا گھوڑا گر گیا اور پھر اس کے پیر زمین کے اندر دھسنے لگے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ غیر معمولی ہستی ہے، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے وسلم نے ان کے لیے دعا کی، تو پھر اس گھوڑے کے پیر نکل گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہ کنگن جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ حضرت سراقہ بن مالک کے حصے میں آئے، انہوں نے وہ کنگن پہنے۔ تو یہ ویژن بالکل کلیئر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہجرت کا چوتھا پیغام ہے۔ ہجرت کا پانچواں پیغام یہ ہے کہ تکلیف کے بعد راحت قانون قدرت ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ اللہ نے کہا کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہجرت کا چھٹا پیغام یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جد و جہد شرط لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 23 سال کی زندگی میں جاں غسل محنت فرمائی، بڑی عظیم جد و جہد آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کی، تب اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے آپ کو ہمکنار کیا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اور مشہور مقولہ ہے من جد وجد، جس نے جد و جہد کی وہ ضرور اس کا پھل اور ثمرہ پائے گا۔ ہجرت کا 7واں پیغام یہ ہے کہ ہجرت دراصل کئی قربانیوں سے تعبیر ہے، خواہشات کی قربانی، دلچسپیوں کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی اور دل و دماغ کی قوتوں کی قربانی، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال، اپنے وطن کی قربانی، غرض ہر چیز کی قربانی اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خاطر انسان اختیار کرے۔ یہ روح ہجرت ہے، یہ ہجرت کا 7واں پیغام ہے۔ ہجرت کا آخری پیغام یہ ہے کہ
کہ ہجرت ایک دائمی ہجرت ہے اور وہ معنوی ہجرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل ہجرت افضل یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس چیز سے بچو، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس کو تمہارا رب ناپسند کرتا ہے۔ تو انسان تمام ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، ان تمام باتوں، ان تمام کاموں، ان تمام اعمال کو انسان اختیار کرے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ کل 8 پیغامات میں نے ہجرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق